الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے اور یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے. سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں سب سے پہلے توحید کا عقیدہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو ثابت کیا گیا اور قرآن پاک کو اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس تیسری آیت میں آخرت کے دن کا اس بات کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق کے دیا جاتا ہے، قالوا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو ملے گا ایک دوسرے سے مشابہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے ان کے لیے اس جنت میں پاک صاف کی ہوئی بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہیں، اور ایسی جنت ہوگی جن کے باغوں کے نیچے سے اور محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نہریں جو ہوتی ہیں وہ زمین کھدی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ وہاں زمین کھدی ہوئی نہیں ہوگی. یہ کس طرح ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ الجنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے بیان کر لیا لیکن انسان وہ جنت کیسی ہوگی وہ انسان یہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ جنت کس طرح کی ہوگی. اس میں سب سے پہلے تذکرہ آیا کہ ایمان کا اور عمل صالح کا. تذکرہ آیا ایمان کا اور عمل صالح کا. عمل صالح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو کر لیا اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آ گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے تو یہ نیک عمل ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اس میں آیت میں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور پورے قرآن پاک میں اور احادیث میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جنت کے بارے میں خوشخبریاں دی ہیں کہ جنت کیسی ہوگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان جنتوں میں ان مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلے بھی کھاتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھل ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے.
فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ پھل کھائے ہیں؟ فرمایا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں جب ایک دفعہ پھل ملے گا، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے کھانے کی پینے کی، اس کے بعد جب دوبارہ ان کو وہی چیز وہ مانگیں گے اور وہ چیز ملے گی، وہ کہیں گے یہ تو پہلے جیسا ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کھاؤ، یہ اس سے اور اس پہلے والی چیز میں فرق ہوگا. فرمایا کہ جس طرح دنیا میں ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، جب چیز کھانا شروع کرتے ہیں کتنی بھی پسندیدہ وہ چیز ہو، لیکن جب اس کا ہم آخری لقمہ کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اس پہلے لقمے کا جو مزہ ہوتا ہے آخری لقمے میں وہ مزہ نہیں ہوتا، چاہے کتنی بھی بہترین کوئی چیز ہو. لیکن فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اس کے آخری لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے بڑھ کر ہوگا. اس جنت کے آخری لقمے کا جو مزہ ہوگا وہ پہلے لقمے سے بڑھ کر ہوگا. اور فرمایا کہ ہر لقمہ دوسرا لقمہ اس سے پہلے لقمے سے زیادہ مزہ آئے گا. تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے کہ جنتی جنت میں کوئی چیز مانگیں گے اور ان کو وہ چیز مل جائے گی، پیالے میں ملے گی وہ چیز، یا جس برتن میں وہ مانگے، لیکن حدیث شریف میں پیالہ کا لفظ موجود ہے، پیالے میں وہ چیز اس کو ملے گی. جب وہ جنتی وہ چیز کھا لے گا تو وہ دوبارہ مانگے گا، جب دوبارہ وہی چیز آئے گی وہ کہے گا یہ تو پہلے جیسا ہی تھا. تو فرشتے کہیں گے کھا کر تو دیکھو، جب وہ کھائیں گے تو پہلے سے زیادہ ان کو مزہ آئے گا. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں جب وہ چیز کھائیں گے دوبارہ وہ چیز ان کو ملے گی تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے جیسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک جیسا تو ہوگا لیکن لذت میں ایک جیسا نہیں ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے مفسرین نے کہ جنت میں کوئی مثال کے طور پر کوئی چیز مانگتا ہے کہ مجھے انار چاہیے، تو جب اس کو انار ملے گا وہ تو کہے گا یہ دنیا جیسا ہی تو ہے، جو دنیا میں بھی میں نے انار کھایا ہے یہاں پر بھی انار ہے، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کے ذائقے میں فرق ہوگا اور زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور فرمایا کہ یہ دنیا، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبارک الذی پارے میں ایک سورت الدہر اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں جتنی نعمتیں ہوں گی دنیا میں ان کا مثل موجود ہے. اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور زمین و آسمان تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن جنت میں وہی چیزیں ہوں گی. لیکن فرمایا کہ جنت کی ایک نعمت ایسی ہے جس کا وجود دنیا میں ہی نہیں ہے، اور وہ ہے چاندی کا برتن جو کانچ کا بنا ہوا ہو. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی برتن اگر کانچ کا ہو تو وہ چاندی کا نہیں ہو سکتا، اگر چاندی کا ہو تو وہ کانچ کا نہیں ہو سکتا. لیکن جنت میں جو برتن ہوگا چاندی کا، کانچ کا برتن چاندی ملا ہوا، اس کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں. باقی جتنی نعمتیں ہیں اگرچہ ملانا، دوبارہ عرض کرتا ہوں ملانا جائز نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جتنی دنیا میں نعمتیں ہیں وہی نام جنت میں بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک برتن ایسا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے. تو فرمایا جب ان کو وہ نعمتیں ملیں گی تب وہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن کھانے میں اور لذت میں ان میں فرق ہے. پھر دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان میں ایک دوسرے میں فرق ہوتا ہے. اگر آم ہے تو دو آموں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوگا بلکہ دونوں میں فرق ہوگا، ایک کچا ہے ایک پکا ہو سکتا ہے، ایک کا ذائقہ کچھ ہے ایک کا ذائقہ کچھ ہے. لیکن فرمایا جنت میں جو پھل ہوں گے ان کا رنگ ایک جیسا ہوگا، ان کا سائز سب ایک جیسی ہوں گی لیکن ذائقہ الگ الگ ہوگا. یہ مطلب ہے یہاں پر کہ جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں تو پہلے بھی ملا ہے، لیکن فرمایا سے ظاہری طور پر ملتا جلتا ہوگا، حقیقت میں فرق ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر حوریں مراد ہیں کہ ان کے لیے حوریں ہوں گی، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ازواج مراد حضرت نے جو الفاظ کہے ہیں فرمایا کہ تمہاری بوڑھی اندھی بیویاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حور سے زیادہ بہتر قرار دے دیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور سے پوچھا کہ مسلمان بیویوں کا کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حوروں سے زیادہ حسین کر دیا جائے گا. فرمایا کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی خدمت کی وجہ سے، نماز روزہ و عبادت کی وجہ سے ان کو حوروں سے حسین کر دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا کہ لفظ مطہرہ آیا ہے، ایک لفظ ہے طاہرہ کہ وہ پاک ہوں گی. مطہرہ کا مطلب ہے ان کو پاک کر دیا گیا ہوگا. تو فرمایا ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ خود پاک فرما دیں گے
اور کس چیز سے پاک فرمائیں گے؟ فرمایا کہ دنیا میں جتنے عیب ہیں کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، ایام ہے، ناک کی گندگی ہے، ناف کی گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ان عورتوں کو پاک کر دیں گے اور کوئی گندگی نہ ہوگی اور وہ پاک صاف ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے کہ ایسی ایسی جنت میں نعمتیں ہیں تو ایک ڈر سا ان کو ہوگا، اگرچہ عقیدہ تو یہی ہوگا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ایک ان کو خوف ہوگا کہ کہیں ہم دنیا جنت میں ایک وقت گزار کر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس نہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دوزخ میں جائیں گے کفار، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم اس دوزخ میں اتنے برس رہیں گے جتنے ساری دنیا میں کنکر ہیں، اگر ان دوزخیوں کو یہ پتا چل جائے کہ ساری دنیا میں جتنے کنکر ہیں اتنے برس ہم جہنم میں رہیں گے، تو فرمایا ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ اتنے برس گزارنے کے بعد ہمیں چھٹکارا ہمارا ہو جائے گا۔ اور اگر مسلمانوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد یہ پتا چل جائے کہ ہم اتنے برس جنت میں رہیں گے جتنے دنیا میں کنکر اور پتھر ہے، تو فرمایا ان کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ اتنے برس کے بعد ہمیں اس دنیا سے، اس جنت سے نکلنا ہوگا۔ ایک بات آئی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ فرمایا جنت کی جو بشارت ہے وہ صرف ان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ہے جو ایمان بھی لے آئیں اور نیک عمل بھی کریں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آدمی زندگی میں ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے وہ ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگتنے کے بعد ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو جنت کی بشارت ہے وہ ان ایمان لانے والوں کے لیے جنہوں نے ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے ہوں، وگرنہ اگر نیک اعمال نہیں ہے تو جنت میں داخلہ بعد میں ہوگا، اور یہ قانونی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی شخص نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسی ادا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں اور جہنم میں جانا ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا اختیار ہے۔ لیکن یہاں پر جو بشارت دی گئی ہے وہ ان ایمان والوں کو دی گئی ہے جن لوگوں نے ساتھ میں ایمان بھی لائے ہوں۔ چونکہ آج اس کے بعد ایک بڑی آیت ہے تو اس لیے آج مختصری درس ہے، اب دوبارہ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اگلی جو آیت ہے اس میں خاص مضمون مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ایک بات فرماتے ہیں، وہ دلیل اس آیت میں ہے کہ فرمایا کہ اگر دین کے کسی مضمون کو سمجھانے کے لیے بے حیائی بھی اختیار کرنا پڑے تو وہ جائز ہے، جیسے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کی تعلیمات کے مطابق بد نظری میں کھل کھل کے جو بیان کرتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں اتنا کھل کے کیوں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اس آیت اگلی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مضمون بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے۔ اصل میں اس اگلی آیت میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے کلام میں مکھیوں کا اور مکڑیوں کا کیوں ذکر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ حقیر سی چیزیں یہ مکڑی اور یہ مکھی ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جس بات کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کو اسی انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ اب مکڑی کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ یہ جن لوگوں کو کفار مکہ اپنے معبود باطلہ کو اپنا خدا قرار دیتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ جس سے مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہے تو ان کے معبود بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ عرض کرتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق،
جب بھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا واتوا به متشابہا اور ان کو ملے گا ایک دوسرے سے مشابہ یا ایک دوسرے سے ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کے لیے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا داخلہ اولین داخلہ جنت میں ہم لوگوں کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب ہیں کہ کسی دوست کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. سمی نعمانی غالباً نام لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے, ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اے اللہ ہمارا داخلہ جنت میں داخلہ اولی نصیب فرما لیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما لیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر. ایک بات جو رہ گئی تھی کہ جنت کے بارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ہر نعمت ان کو ملے گی, تو فرمایا کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما لیا کہ جنت ایسی ہوگی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ ایسی جنت ہوگی کہ کسی نفس کو معلوم نہیں ہے, کسی ذات کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا چیز تیار کر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا, ما لا عین رأت نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے سنا ہوگا, اور نہ ولا خطر علی قلب بشر نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا. ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے نے اپنے متعلقین سے کہا کہ ذرا تم غور کرو کہ جنت کیسی ہوگی. اب انہوں نے جب بہت دیر کے بعد پوچھا کہ ہاں بتاؤ, کا پھر فرمایا اور سوچو کہ جنت کیسی ہوگی. اس طرح 2-3 دفعہ جب ہوا تو ان کے متعلقین نے کہا حضرت اس سے زیادہ اب ہم غور نہیں کر سکتے, جنت کیسی ہوگی. تو پھر اللہ والے نے فرمایا جو تم نے سوچا ہے جنت اس سے بھی بڑھ کر ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کے انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہ آئے گا, تو اگر کسی کے دل میں کوئی خیال آ جائے تو وہ جنت نہیں ہو سکتی, جنت اس سے بڑھ کر ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں قرآن شریف اوپر رکھ دیں. میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ جتنی قرآن پاک کی تفسیریں ہیں اس کے شروع یا آخر میں یہ لکھا ہوا ملے گا, یا ان کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ نے مجھے تفسیر لکھوائی, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ایک لفظ کا حق ادا نہیں کر سکا. حضرت نے فرمایا کیونکہ لا محدود ذات ہے, جب جنت کو کوئی نہیں سوچ سکتا تو اللہ کی ذات کے, اللہ کے انعامات اور معافیوں کو کیسے کوئی سوچ سکتا ہے. ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ نے یاد دلایا جو مجھے پتا ہے. جیسے پیزا ہٹ ہے, میں زیادہ کو نہیں جانتا, سنا ہے آج کل بہت باہر کی کمپنی آ گئی ہیں, زیادہ سے زیادہ مجھے 2 یا 3 پتا ہوگا. پیزا ہٹ ہو گیا یا کنٹکی ہو گیا فرض کریں, تو یہ ہم لوگ تو پوری دنیا نہیں گھومے ہوئے, لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی برانچیں ہیں اور رنگ وہی ہوگا ان کا, پیزا ہٹ کا رنگ اور ڈیزائن وہی ہوگا.
ان کا مینیو وہی ہوگا کہ پیزا یہ پیزا اور اس کے ساتھ سلاد یا یہ کوئی ایک سوپ یا ایسی ایک مثال ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن مثال بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ چیز ہوگی وہاں پر, ایک مثال ہے. سب جگہ وہی ہوگی, ان کا ٹیسٹ بھی سب جگہ وہی ہوگا. مطلب جو ٹیسٹ انہوں نے دے دیا اس سے کم نہیں کریں گے, اسے زیادہ بھی نہیں کریں گے, ٹیسٹ وہی رہے گا. آپ چاہے دبئی میں کھاؤ چاہے کہاں بھی کھاؤ, جو جائز جہاں پر جائز کا پتہ ہے, جو بھی آپ کھاؤ ٹیسٹ وہی رہے گا. مولوی فرحان جب بیان کر رہے تھے کہ جو چیز آئے گی اس سے بڑھ کر آئے گی. جیسے بریانی کا دل چاہا تو بریانی جب دوسری دفعہ مانگیں گے اللہ بغیر استحقاق کہ ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں, اور تمام مسلمان جو آ چکے جو موجود ہے جو آئیں گے, فرمایا اللہ بڑی چیز مانگا کرو, زبان گھسے گی نہیں, اللہ خوش ہوں گے, اللہ سب کو دخول اولی عطا فرمائے جنت میں. تو بغیر استحقاق کے جب ہم دوبارہ بریانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو بریانی وہی ہے, نہیں ذائقہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. اور یہاں پیزا کے لیے شرط ہے کہ بھئی اس سے اچھا بھی ذائقہ نہیں چاہیے, جو ان کا ورلڈ اسٹینڈرڈ ہے وہی رہے گا. اور پھر یہ عجیب بات, یعنی کہ جتنے درس قرآن سنے اب تک, ہر بار رونا آ رہا ہے کہ بوڑھے ہو گئے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم اہل علم سے دور ہیں, مفسرین سے دور ہیں, اللہ والوں سے دور ہیں, مفتی صاحبان سے علماء سے دور ہیں. میڈیا کا سب سے پہلا کام یہ ہے اور باطل کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو علماء سے دور کر دو. جو 4-5 خواتین آئی ہوئی ہیں, خواتین کی امامت کرنا, اور بھی جو باطل فرقے ہیں, جگہ جگہ انجینئر اور ڈاکٹر تفسیر کر رہے ہیں, علماء نہیں ہیں. آپ کیا تفسیر کرو گے بھائی؟ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ عالم مفتی نہیں ہے. ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ علماء کے خلاف بولیں گے. آپ جاؤ جا کر دیکھ لو, آپ ایک عالم ایک مفتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا دنیا کا. دارالعلوم تو چھوڑیں, دنیا کا, چاہے ڈیوسبری کا دارالعلوم ہو چاہے دارالعلوم دیوبند ہو, چاہے چھوٹے سے چھوٹا دنیا میں دارالعلوم ہو, ساتھ نہیں ہوگا. جو عورتیں نکلی ہوئی ہیں امامت کرا رہی ہیں عورتوں کی, نماز ایسے نہیں ہوتی, بغیر محرم کے جا سکتے ہیں, چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, ایک عالم مفتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جائیں گے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا. اور اسی طرح وہ کبھی مدرسے میں نہیں پڑھیں گے, اور ان کا برین واش کرتے ہیں, مدرسے کی طرف دیکھنا بھی نہیں. کیوں؟ جب مدرسے میں جائیں گے تو وہ عربی زبان سیکھیں گے, اور جب عربی زبان سیکھیں گے تو عالم اور مفتی سے سیکھیں گے, تو ان کا جو ذہن بنے گا وہ باطل کی طرف آئیں گے ہی نہیں. ایک بہت بڑی خاتون چیمپئن ہے, کینیڈا کی غلام ہے اور برطانیہ ان سب کی غلامن ہے وہ. تو ان سے وہ کہتی ہیں کہ اتنا پاکستان کی پاپولیشن ہے تو اس حساب سے اتنے ہزار پر ایک عالم بنتا ہے, تو اتنے ہزار کو ایک عالم کیسے سنبھالے گا؟ اس وجہ سے یہ 8 سال اور پھر تخصص کہیں 2 سال کہیں 3 سال مفتی کا کورس, یہ سب نعوذ باللہ ڈرامے بازی ہے. یہ پڑھانے والوں کا دماغ کا حال تو دیکھو, ان کی صحت تو دیکھو, ان کی عمر تو دیکھو, ان کی کمزوری تو دیکھو, کتنا رات کو پڑھتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں, کس حالت سے پڑھاتے ہیں, فاقے میں بھی پڑھاتے ہیں. ان کو کیا ملتا ہے؟ کہیں سے ایڈ ملتی ہے؟ جس طرح UGC ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, اس طرح مدرسہ گرانٹ کمیشن سے ان کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے؟ کوئی کینیڈا سے فنڈنگ آتی ہے, کوئی برطانیہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے پڑھانے کا؟ نہیں ہے. کپڑے بھی دیکھو, ہمارے تو پھر بھی تھوڑا صحیح ہوں گے, ان کے کپڑے جا کر دیکھو, لیکن مست ہے, پیدل جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں. شاگرد کے پاس گاڑی ہے ٹویوٹا, اور استاد صاحب جو ہے سائیکل پر جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, بس میں لٹک کے جا رہے ہیں, لیکن فکر ہی نہیں ہے. حافظ عالم کا ذہن کتنا تیز ہوگا آپ سوچ لو, ان کی صلاحیت کتنی ہوگی. ان سے کوئی کہے MBA کرو آپ کو 50,000 تنخواہ ملے گی, کہ میرے لیے 5,000 کافی ہے. حضرت قاری امیر حسن صاحب تھے ہردوئی میں, انڈیا میں, حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے قاری, 3,000 تنخواہ ملتی تھی. ہر سال حج, ہر سال عمرہ, اور ہر سال برطانیہ اور افریقہ کا وزٹ قرآن پاک سکھانے کے لیے. وہاں سے لوگ ویزا اور پیسے بھیجتے تھے. اور حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاری امیر حسن صاحب کو دیکھنا عبادت ہے, کیونکہ حدیث پاک میں اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. فرمایا یہ شخص کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں. تو اللہ والا وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو اللہ کی یاد عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ والوں کو دیکھنا عبادت بھی نہیں بھی. اللہ مجھے بھی جلد اللہ والا بنا دے. اب یہ خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مدرسہ پڑھنے کے, آل اوور دا ورلڈ ڈرامہ بازی اونلی. شارٹ کورس ہونا چاہیے, 6 مہینے کا ڈپلوما کورس ہو کے عالمہ بن گئی, اب ذبح کریں ایمان کو جا کر, جگہ جگہ جا کر. اور زیادہ تر کی ان کی محنت مالداروں میں ہوگی.
جب ان سے پوچھا گیا خاتون سے، ایک چلبلے نے انٹرویو لیا باقاعدہ کہ آپ جو ہے یہ کہتی ہیں کہ یہ تو غریبوں کی بستی میں آپ کیوں نہیں جاتی، تو مٹک کر کہتے، انٹرویو چھپا ہوا ہے ریکارڈ کے ساتھ، تو کوئی تھا چکر باز پہنچ گیا اس کے پاس، کہ اصل میں میرا کام ہے 6 مہینے پر عالمہ بنانا، غریبوں کی بستی میں جانا ان کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ایک بہت بڑی اللہ والی خاتون، تو مجھے گھر والوں نے بتایا بہت بوڑھیا ہے، بھووں کے بال سفید ہیں، تو کسی خاندان کے فرد نے ان کی اپنی ہمیشہ سے کہا کہ اس کی کیسٹ تو لا دو، بوڑھی ہے، تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہ اس بوڑھیا کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ ٹیپ نہیں کرو گے خواتین سے، بوڑھی جس کی بھویں سفید ہوں، اور میں کیسٹ اس شرط میں دوں گی قسم کھاؤ کہ کسی مرد کو میری آواز نہیں سناؤ گی۔ اور یہ محترمہ بے پردہ بغیر محرم کے گھوم رہی ہے پورے ورلڈ میں، اور بھائی تجھے کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا کوئی نیک ہو، اس کو ایک بہت بڑے اللہ والے پورے دنیا کے سب سے بڑے عالم، ایک اسلامک ملک میں ان کا ویزا کینسل کر دیا گیا، کیوں بھائی؟ وہ کیا کرنے آ رہا تھا؟ حق نہ بتا دے اور کوئی حق بات نہ سمجھ لے۔ بڑوں کے جو بدماش ہے نا، ایمان جن کا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ باتیں نہیں کی جاتی، اشارہ بتا دیا۔ جو بڑے اپنے آپ کو سپر سمجھتے ان کے آگے وہ اتنے بڑے عالم میں نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے، دنیا کے سب سے بڑے عالم، عرب کنٹری میں اس کا ویزا نکلا ہوا کینسل کر دیا، بدماشوں کو پتہ چل گیا۔ اب سنیے، اس چلبلے کا جواب نہیں دے سکی ہے، پھر کہا کہ آپ نے خود کہتی ہیں کہ اتنے ہزار پر ایک عالم ہے تو وہ لوگ برباد ہو رہے ہیں، اس لیے میں شارٹ کوٹس کراتی ہوں۔ تو محترمہ بڑے سے اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ 10,000 20,000 لوگوں کے لیے ایک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی غلط ہے۔ تو 5 برس پھر ہاؤس جاب اور پھر بڑے ڈاکٹر کے ساتھ وقت لگانا کیا ضرورت ہے؟ ڈپلوما کراؤ 6 مہینے کا۔ آگے بھی تو واہ سنیں، آگے بھی تو واہ سنیں، ڈاکٹری کا ڈپلوما کراؤ، ایک تو قبرستان آباد ہوں گے۔ آگے سنیے آپ کا، یہ جو پورے ورلڈ میں آپ 2 بچے اچھے کہہ رہے ہیں، تو جب آپ جو یہ 6 مہینے کا ڈپلوما کرائیں گے تو آپ کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ خود مرتے رہیں گے، آبادی کم ہوتی رہے گی۔ کہا تم بکواس زیادہ کرتے ہو، ہٹو یہاں سے۔ ایسے موقع پہ بکواس ہی کہا جاتا ہے۔ ایک میڈیا کے ذریعے بڑا مشہور ہے، اس نے ایک عرب ملک میں بلینز درہم کا پروجیکٹ لگایا ہے، بلینز، ملین نہیں۔ تیرے پاس پیسے کہاں سے ہے کنگلے؟ تو فٹ پاتھ پہ گھومتا رہتا تھا۔ وہ تلاش کرتے ہیں، مدرسے میں ان کے ایجنٹ ہیں، اسکول میں ہیں، یونیورسٹی میں، کالج میں، برین دیکھتے رہتے ہیں کون ہے، اور برین دیکھ لیا، دین کی سمجھ ہے نہیں، اب گھسیٹ لو اس کو وہاں سے۔ ڈالر، نیشنلٹی، مرسیڈیز بینز، BMW، رولز رائس تک۔ اور پھر ان کو ٹریننگ ہوتی ہے آکسفورڈ میں، جرمنی میں، وہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہ باتیں جو غیب کی ہیں، جس پر ایمان لانا فرض ہے، اس میں تھوڑا کھڑکھڑ۔ اب جو مسلمان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، پڑھے پلے دفتر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، اب ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ ان کی طرف ہو جا ایسا بیان کرتا ہے۔ داڑھی ہے؟ نہیں۔ لباس شرعی ہے؟ نہیں۔ جاؤ اس کے ساتھ گزارو۔ ایک ہمارا پاگل دوست جس سے میں نے دوستی ختم کر دی، اس کے ساتھ 3 دن رہا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ٹخنا بھی چھپا ہوا، ہر وقت پینٹ شرٹ ٹائی، لیکن بک بک زیادہ کرتا ہے، نالج میں ہے نہیں۔ اوہو کیا اور جس کو شارٹ کٹ چاہیے دین، اس کو وہی پسند آئے گا، چاہے گناہ کبیرہ کرتا رہے، شارٹ کٹ دین پیش کرے گا۔ یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ فلمیں دیکھو، کس نے منع کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ارے تو آ جا خود، انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک 15 سال کا بچہ جو عالم بن رہا ہے، تجھے 15 منٹ میں ناک آؤٹ کر دے گا کہ ٹی وی حرام ہے، تیرا آنا بھی حرام ہے، اور دین کی بڑی بڑی بات، امام ابو حنیفہ سے بھی آگے نعوذ باللہ بڑھ گیا یہ شخص۔ تو اس پاگل نے اس سے کہا، روڈ پر کھڑے ہو گئے پہلے دن جب کہا، تو کہنے لگا یہ روڈ پر باتیں نہیں ہوتی، یہ نماز کے اس کے بارے میں، ٹخنا اور یہ لباس کے بارے میں۔ وہاں جب گھر بلایا، یہ عالم تھا، عالم ہے یہ، ہم نے تو اب تعلق ختم کر دیا اس سے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ گلشن اقبال میں شراب خانے کے باہر کھڑا ہوا تھا، جو شرابی آ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بیوقوف، تو اندر چلا جائے گا کسی دن۔ حضرت کی بات نہیں مانی، خلافت کینسل کر دی، تو اللہ والے اور مفتی اعظم سے آگے بڑھ گیا، شراب کے نشے والے کو بتا رہا ہے، اس کو کافر بنا رہا ہے، ابھی وہ صرف گناہ گار ہے، اور اس نے کچھ کہہ دیا تو گیا، لیکن بات نہیں مانی، گئی خلاف۔ بہت سی باتیں ایسی پتہ ہے۔ تو ہے تیز بھائی صاحب، عالم ہے لیکن ماشاءاللہ تیز ہے، بہرحال، لیکن تیزی کو فائدہ نہیں اٹھایا۔
تو وہ گھر جب پہنچا اس کے بعد جواب کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگا کہ تم ابھی بچے ہو, 10 سال کے بعد مجھ سے ملنا. یہ اور ہم لوگ کتنے سادے ہیں, وہ اس کا پروگرام سنتے ہیں شوق سے, آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس بات سے. یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ 8واں یا 10واں درس ہے. ہر درس میں 90% باتیں نہیں سنی. آپ جنت کی باتیں کیسی سنی؟ جنت کا شوق بڑھ گیا. اور دخول اولی بھی چاہیے, گناہ چھوڑ دیں ہم, بس کیا ہے, پہلا ایک کام کر لیں کام بن جائے گا. ایک توبہ کر لیں, چاہے گناہ پھر نہیں بھی چھوٹیں, 4 شرطوں سے. نمبر 2 سلام دعا, آج جو بیان کیا تھا, سلام دعا محبت سب سے, دوستی نیک سے. بس یہ دوستی بدل دیں ہم اپنی, کچھ کرنا نہیں پڑے گا, صرف دوستی بدل دیں. آج مولانا صاحب نے درس کم کیا تو میں تھوڑا بیچ میں آ گیا, میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں. جو اصلاحی مجالس میں جاتے ہیں, نیک مجالس میں جاتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ میں, کراچی میں الحمدللہ کئی 100 مجالس ہو رہی ہیں. بس اتنا ہے کہ ہم دارالعلوم سے پوچھ لیں, بڑے جو 10-15 بڑے دارالعلوم ہیں, کہ یہ آدمی صحیح ہے. اگر وہ فرمائے صحیح ہے تو وہاں چلے جائیں. اب مزیدار بات بتا رہا ہوں, مزہ اور بڑھ جائے گا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا, گناہ تو خود چھوٹ جائے گا. جن مجلسوں میں ہم جائیں گے, نیک مجلس ہے, اصلاح بھی, ہنسی, آپ آؤ غرفہ میں, ہنسی مزاح بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور نوجوانوں کے جھنڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ایسا جمعرات کو دیکھیں, جمعہ کو دیکھیں, رات کی مجلس میں آ کر دیکھیں, جوانوں پر جوان, ہنسی بھی ہے. میں خود مزاح کرتا ہوں. تو کسی نے پوچھا حضرت خود کیسے گناہ چھوٹ جائیں گے, خود کیسے گناہ چھوٹ جائیں گے؟ فرمایا ایک آدمی رشوت لے کر اور آ رہا ہے موٹر سائیکل پر, پھٹی ہوئی موٹر سائیکل, سمجھ رہے ہیں, ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل, اور دل میں پلاننگ کر رہا ہے کہ صوفہ نئے لاؤں گا, موٹر سائیکل کو بیچ کر سیکنڈ ہینڈ گاڑی لوں گا, بیوی کو بہت دن سے چوڑیاں نہیں بنا کر دی, ساری پلاننگ چل رہی ہے, صوفے سڑے ہوئے بدل دوں گا. یہ گلشن پل سے جب نیچے اترا تو دوست نے کہا گاڑی ایک طرف لگاؤ, موٹر سائیکل جلدی, سوال جواب نہیں کرنا. جلدی موٹر سائیکل ایک طرف لگا دی. کہ ابے تو نے رشوت لی ہے؟ کہ یار اب نالائق اینٹی کرپشن پولیس کے اس پہ دستخط لگے ہوئے ہیں, وہ پیچھے اینٹی کرپشن پولیس کی جیپ آ گئی ہے, تم تو نکل آئے, وہ تھوڑا پھنسے ہوئے ہیں وہاں, تمہیں آ کر روکیں گے, پکڑیں گے, تمہارے جیب سے رشوت نکلے گی, ہتھ کڑی لگائیں گے, جیل قیدیوں والا لباس پہنائیں گے, جیل کی چکی چلانی پڑے گی, سزا ملے گی, بیڑیاں پہنائی جائیں گی, اخبار میں تصویر آئے گی, تیرا نام آئے گا, دفتر میں, محلے میں, رشتہ داری میں, ماں باپ میں, بیوی میں, بچوں میں, تو ذلیل ہو جائے گا. تو اس نے جلدی دیکھا ادھر ادھر, تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. کہ یا اللہ ڈھکن چور کے درجات کو بلند فرما, اور وہ رشوت کی رقم اس میں پھینک دی. دبئی وغیرہ میں مجھے مشکل ہوتی ہے کہ میں کیسے کہوں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, تو وہاں میں کسی سمندر کے ساحل بتا دیتا ہوں, یا بتا دیتا ہوں فی الحال آپ کراچی چلیں, وہاں سوچیں کہ ڈھکن چوری ہو گیا ہے. اچھا جناب, پولیس نے اگر جیپ نے نکالا, ہوئے چلو تلاشی لو. کہا کیوں بھائی, ایک شریف شہری کی آپ تلاشی لیتے؟ کہا شریف شہری کا بچہ, چل تلاشی دے. کہا لے, تلاش کی ہے, پیسے ہی نہیں ہے. کہا سر ایکسکیوز می, ہماری انفارمیشن غلط تھی, ہمیں معاف کر دیں. معاف کر دیا, ورنہ میں حد تک کہ عزت بولتے ہیں, پتہ نہیں 50 لاکھ کا دعویٰ کرتا کہ ایک شریف شہری پر آپ نے الزام لگا دیا رشوت کا. اکڑ رہا ہے ابھی. پولیس والے چلے گئے, یا اللہ ڈھکن چور کو اور بھی کچھ دے دے پروردگار. اب میرے پیارے شیخ کا سوال, اس نے پیسے خوشی سے پھینکے یا گن پوائنٹ پہ پھینکے؟ خوشی سے پھینکے. کیوں؟ ہتھ کڑیاں, جیل کی سلاخیں, چکی پیسنا, پٹائی, عدالت کی پیشیاں, رسوائی, اخبار کی تصویر. جو اصلاحی مجالس میں آتے رہتے ہیں, دوزخ کی بیڑیاں, اللہ کی ناراضگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے رسوائی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کہ ان کے سامنے رسوائی, گناہ چھوڑے گا نہیں, خود چھوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص جو موجود ہے موجود نہیں, اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنائے. ظاہر صحیح کرنا ہے, ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا یہ بچہ رکھنا, چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. مونچھوں کا حکم پورا باریک کر دینا ہے. اگر ہمت نہیں ہے تو کنارہ کھلا رہے, اگر کنارہ کھل گیا
تو ٹھیک کنارہ یہ چھپ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا. اور رات کو پہلی دفعہ حوض کوثر پر مختصر بیان ہوا، سب رو رہے تھے کہ کتنے بڑے حوض سے محرومی ہوگی جس میں گردن کی طرح اونٹوں کی طرح بڑی گردن والے پرندے ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت نفیس ہوں گے. مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والے اس سے زیادہ نفیس ہوں گے. اور چاروں طرف پیالے جو ہے وہ چل رہے ہوں گے حوض کوثر پر جو تاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. دونوں کناروں پر سونا لگا ہوا ہوگا اور یاقوت اور مرجان کے کنکر پتھر ہوں گے. کیسی حوض کوثر ہوگی جو موسوں کے کنارہ چھپنے سے محرومی. اور آج انشاءاللہ شفاعت پر بیان ہوگا کہ شفاعت کتنا بڑا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے محرومی ہوگی. اور لکھا ہے کہ اس کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا جنت کی طرف. مونچھیں صرف یہ کنارہ چھپانے کی وجہ سے گئے. ہر وقت یہ اس طرح کرتے رہیں گے، اول کر دیا 2 نمبر کے بعد 2 دن کے بعد خر کر دیا. جو لڑکے ہیں وہ ابھی مونچھیں صاف نہ کریں، کنارہ کھولیں. منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا. یہ ظاہر بن گیا. اور ایک آخری ظاہر ہے ٹخنا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مسلمانوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، احرام، جبہ، ٹراؤزر، لنگی، شلوار، پائجامہ، اس سے ٹخنا چھپانا چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں حرام ہے. اتنا حصہ آگ میں جلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.